جادو کی 8 نشانیاں جو آپ کو بیمار بنا دیتی ہیں، جو آپ کے کاروبار کو ختم کر دیتی ہیں، جو آپ کے اچھے خاصے رشتوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اگر یہ 8 نشانیاں جس بھی انسان کے اوپر ہوں، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ آدمی ہو، جس کے اوپر بھی یہ نشانیاں ہوں گی وہ کبھی آباد نہیں ہو سکتا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اب ہمارے بہت سے بھائی بہن مجھے فون کرتے ہیں، میں کافی زیادہ لوگوں سے بات کرتا ہوں، تو مجھے وہاں پہ پتا چلتا ہے کہ ہر انسان یہی کہتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہے۔ وہ جادو چیک کرنے کی سوچتا ہی نہیں ہے، لیکن ڈائریکٹ کہہ دیتا ہے بھائی جادو ہے، اور فلاں نے مجھے کھلایا، فلاں شخص نے یہ کرا ہے، فلاں شخص نے میرے گھر پہ یہ ڈالا ہے، ڈائریکٹ کہنے شروع ہو جاتا ہے۔ بھائی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ 8 نشانیاں چیک کر لو۔ اگر ان میں سے ایک بھی نشانی آپ کو پتا چل جائے تو بھائی آپ کال مت کرو، آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا، قرآن اور حدیث سے وہ ثابت ہے عمل، آپ اس کو گھر بیٹھے کر لینا۔ کسی مولانا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی تانترک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ نشانی ظاہر ہو، آپ کو لگے کہ ہاں واقعی میں یہ نشانیاں ہیں میرے اندر، تو فوراً اس عمل کو کرنا جو ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتایا جائے گا۔ جادو 3 اسٹیج میں ہوتا ہے۔ پہلی اسٹیج جو ہوتی ہے اس میں ہمیں جادو کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے، ہمارے شریر پر کچھ بھی ہوتا ہے تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے۔ اور جب جادو کی دوسری اسٹیج آتی ہے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یار میں بیمار ہو رہا ہوں، اچانک بیمار کیوں ہوتا چلا جا رہا ہوں، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو اس کا علاج ہی ڈاکٹر نہیں کر پا رہا ہے۔ اور جب آپ تیسری اسٹیج میں پہنچ جاتے ہیں تو اس اسٹیج میں آپ بالکل بچ ہی نہیں پاتے ہیں، اتنے زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں کہ آپ کا شریر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، آپ بول چال کرنا بند ہو جاتی ہے، آپ اتنے بیمار ہو جاتے ہو کہ ڈاکٹر بھی لا علاج بیماری بتا کر آپ کو گھر بھیج دیتے ہیں کہ بھائی اب ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، اب ان کو آپ لے جائیے گا۔ تو ہم تیسری اسٹیج میں پہنچنے سے پہلے بھائی ہم جادو کا علاج کر لیتے ہیں، اپنے گھر بیٹھے جادو کو چیک کر لیتے ہیں، جادو کی کچھ نشانیوں کو جان لیتے ہیں، تاکہ ہم تیسری اسٹیج پر پہنچے نا، جس سے کہ ہمارے گھر والوں کا پیسہ برباد نہ ہو، گھر والوں کا ٹائم خراب نہ ہو، گھر والوں پریشان نہ ہو۔ تو بھیا گھر بیٹھے یہ 8 نشانی جان لو، اور ایک چھوٹا سا عمل جو قرآن اور حدیث سے بتاؤں گا اس کو کر لینا۔ پہلے ہم جان لیتے ہیں 8 نشانیاں کون سی ہیں۔ نمبر 1، سر کا بھاری رہنا، یعنی کہ سر میں درد رہنا، یعنی کہ ڈاکٹر کے پاس جا رہے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں بھائی آپ کے سر میں کوئی بھی دقت نہیں ہے، آپ کو کسی طریقے کی پریشانی ہے، لیکن آپ گھر پر جب آ رہے ہیں تو آپ کا سر میں کبھی یہاں درد ہو رہا ہے، کبھی یہاں درد ہو رہا ہے، کبھی یہاں، یعنی کہ چلتا پھرتا درد۔ ایک تو نارملی درد ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے تھوڑی دیر میں صحیح ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کو روز ڈیلی سر میں درد ہو رہا ہے، وہ بھی چلتا پھرتا والا درد ہو رہا ہے، تو بھائی سمجھ لو کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کرا دیا ہے۔ نمبر 2، قبض اور گیس کا شکار ہونا۔ ویسے تو یہ نارمل سی چیز ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کو یہ بار بار چیز ہو رہی ہے کہ قبض ہو جا رہا ہے، گیس بہت زیادہ بن رہی ہے، دوا پہ دوا کھا رہا ہے لیکن دوا اثر نہیں کر رہی، ایک تو چلو نارمل ہے کہ یار ہو جاتی ہے گیس، قبض ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو روز ہو رہی ہے، ڈیلی آپ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو، اچھی سے اچھی دوا کھا رہے ہو، لیکن قبض اور گیس آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، قطعی جان پہ آ کے آپ کی بنی ہوئی ہے، تو سمجھیے گا یہ بھی ایک جادو کی نشانی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، ہر وقت سستی آنا، یعنی کہ کسی کام میں من لگ ہی نہیں رہا ہے، آپ ہر ٹائم سست بیٹھے ہیں، سست کام، یعنی کہ کام کرنا چاہتے ہی نہیں، دل ہو ہی نہیں رہا ہے کام کرنے کو، ہر وقت سستی چڑھی ہوئی ہے، لوگ آپ کو چڑھانے لگے کہ سست رام ہے، یہ سستی ہے، اس کے اندر آلسی پن ہو گیا، کچھ کر ہی نہیں پا رہا ہے، آپ کے دل کے اندر جذبہ ہے کہ میں اس کام کو انجام دے دوں، میں اس کام کو کر لوں، لیکن سستی ہے کہ وہ آپ کو کام کرنے نہیں دے رہی ہے۔ اگر آپ زبردستی کام کرنے بیٹھ بھی گئے لیکن اس کے بعد بھی اتنی سستی آئے گی، اتنی سستی آئے گی کہ آپ کا من ہی نہیں ہوگا کام کرنے کا، تو یہ بھی ایک جادو کی علامت یعنی کہ جادو کی نشانی ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، ہمیشہ بیمار رہنا، یعنی کہ گھر کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جو ہمیشہ بیمار رہتا ہے، آپ اچھے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو، بھائی وہ ہر طریقے کی رپورٹ کرا رہا ہے لیکن اس میں کوئی بیماری آ ہی نہیں رہی ہے، رپورٹ جو ہے آپ کی نارمل آتی چلی جا رہی ہے، لیکن آپ کا جو مریض ہے وہ تڑپ رہا ہے، آپ کا جو مریض ہے وہ پریشان ہے، اس کو دیکھ کر آپ بھی پریشان ہو، ڈاکٹروں کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ بھائی بیماری کیا ہے، ڈاکٹروں کو کہتے ہیں بھائی اس کو کچھ بھی نہیں ہے، اس کو گھر لے جاؤ، لیکن آپ کا مریض بہت پریشان ہے، بہت دقت میں ہے، تو بھائی یہ جادو کی نشانی ہے۔ ایک بار میں جو عمل بتاؤں گا اس کو یوز کر لینا، یعنی کہ اس کو پڑھ لینا، پڑھنے کے بعد اس مریض کے اوپر دم کر دینا، انشاءاللہ جو ڈاکٹر نہیں کر پائے وہ قرآن کر کے دکھائے گا آپ کو، تو آپ ضرور کریے گا، آپ عمل لاسٹ میں ضرور دیکھ لیجیے گا۔ نمبر 5، نماز میں دل نہ لگنا، یہ ایک سب سے بڑی نشانی ہے جادو کی کہ ہم نماز پڑھنا تو چاہتے ہیں، ہم مسجد کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، ہم وضو کر جا نماز پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا چاہتے ہیں، لیکن دل
جو ہے ہمیں وہاں نہیں لگ رہا ہے، دل ہمارا کبھی کہیں لگ جاتا ہے، کبھی کہیں چلا جاتا ہے، دماغ ہمارا کبھی کچھ کرنے لگتا ہے، تو جو بھائی بہن نماز سے، قرآن سے، دینی باتوں سے بھاگے گا تو 101% وہ جادو کا شکار ہے، کیونکہ جادو جو چیز ہوتی ہے، جو شیطانی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ نماز سے دور بھگاتی ہیں، قرآن سے دور بھگاتی ہیں، آپ اچھے کام نہ کریں، نیکی والے کام نہ کریں، ان چیزوں سے آپ کو دور رکھتی ہیں، تو یہ سب سے بڑی جادو کی نشانی ہے۔ نمبر 6، گھر میں بنا بات پر لڑائی جھگڑے ہونا، کوئی بات ہی نہیں ہے، پورا پریوار اچھے سے بیٹھا ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپس میں ایک دم لڑائی جھگڑے ہو گئے، دشمنی پر اتر آئے، مار دھاڑ ہو گئے کہ گھر کا بٹوارا کرو، یہ کمرہ میرا ہے، یہ ادھر دیوار کھینچ دو، ادھر دیوار کھینچ دو، اس طریقے کی باتیں ہونا، یعنی کہ روز ڈیلی گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، بات کچھ ہے نہیں لیکن لڑائی جھگڑے پہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، سمجھنے والا سمجھ ہی نہیں رہا ہے بات کو، اور لڑائی جھگڑوں کے چکر میں وہ قطعی خون ہی بنا پڑا ہے، بہت زیادہ ایسا ہے کہ جیسے کہ آج یہ کسی کو بہت مارے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، اس طریقے کی جس کے اندر بھی یہ نشانی پائی جائیں تو سمجھو وہ جادو کا شکار ہو گیا ہے۔ نمبر 7، روزی میں تنگی آنا، یعنی کہ آپ کا کاروبار بہت ہی اچھا ہے، آپ کے گھر میں جتنے لوگ ہیں ان کی سب کی نوکری ہے، لیکن اس کے بعد بھی آپ لوگ پیسے کو لے کر پریشان ہیں، روزی میں آپ کی برکت نہیں ہے، گھر میں آپ کے سکون نہیں ہے، آپ بہت زیادہ بے چین ہیں، تو یہ بھی کسی شخص کے ذریعے سے آپ کے گھر کے اوپر جادو کرایا گیا ہے، آپ کے اوپر جادو کرایا گیا ہے، اور اس جادو کی وجہ سے آپ کے پاس بہت بے شمار پیسہ ہے، لیکن پھر بھی آپ پریشان ہیں، آپ پیسے کی وجہ سے اتنے زیادہ پریشان ہو گئے ہیں کہ آپ کا اب کسی کام میں من ہی نہیں لگ رہا ہے، تو یہ بھی ایک جادو کی بہت بڑی علامت ہے۔ جادو کی آخری نشانی، یعنی کہ جادو جس شخص کے اوپر ہوتا ہے نا، اس کا مانسک سنتولن بالکل بیکار ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی چیز اس نے کہیں رکھ دی تو اس کو ابھی رکھی اور اس سے تم پوچھو کہاں رکھی وہ چیز تو وہ بھول جائے گا، یعنی کہ وہ یاد کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو یاد ہی نہیں رہے گا، کیونکہ جادو والے جو شخص ہوتے ہیں نا، ان کا مانسک سنتولن ہی خراب ہو جاتا ہے، ان کی سوچنے کی شمتا ہی خراب ہو جاتی ہے، وہ کہیں کوئی پیسہ رکھ دیں، موبائل رکھ دیں، کپڑے رکھ دیں یا کوئی بھی چیز رکھ دیں، ان کو یاد نہیں رہتا ہے، وہ بھول جاتے ہیں، ان کو بھولنے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی جادو کی نشانی ہے۔ اگر یہ 8 نشانیاں آپ کو ظاہر ہوتی ہیں، آپ کو پتا چلتی ہیں کسی کے اوپر بھی، تو بھائی یہ 100% جادو کی نشانیاں ہیں۔ اب میں آپ کو ان نشانیوں سے بچنے کا طریقہ، اور اگر کسی شخص کے اوپر جادو ہے تو اس سے بچنے کا طریقہ قرآن سے میں بتاتا ہوں۔ جس گھر میں بھی سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، یعنی کہ جس گھر میں بھی سورہ بقرہ کو پڑھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے، اس گھر سے شیطان، جادو، جنات، بھوت پریت اس گھر سے دور رہتے ہیں اور اس انسان سے دور رہتے ہیں۔ اب بہت سے بھائی بہن کہیں گے یار سورہ بقرہ تو ہم سے پڑھ نہیں ملتی ہے، ان لوگوں کے لیے ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا کہ سورہ بقرہ کو آپ کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، کس طریقے سے سن سکتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کو آپ اگر روز ڈیلی اپنے گھر میں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس گھر پر شیطان کا آکرمن نہیں ہوگا، شیطان اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، جادو اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی شخص آیت الکرسی، یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے لکھ کر رکھ دیا ہے کہ آیت الکرسی کو 3 بار پڑھتا ہے، ایک بار صبح کو پڑھتا ہے اور ایک بار دوپہر کو پڑھتا ہے اور ایک بار شام کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتا ہے، تو انشاءاللہ اتنا بھی خطرناک کوئی جادو کیوں نہ کرا لے، اس کو مٹھائی میں رکھ کے کھلا دے پھر بھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دیکھیں سورہ فلق آپ کے سامنے میں نے لکھ کے رکھ دی ہے، یہ سورہ فلق ہے اور یہ رہی سورہ ناس، صبح اور شام 3 بار پڑھنا ہے، 3 بار صبح کو پڑھنا ہے اور 3 بار آپ کو شام کو سورہ فلق اور سورہ ناس کو ملا کر 3 بار پڑھنا ہوگا صبح شام، اور اپنے اوپر دم کر لیں، اپنے گھر والوں کے اوپر دم کر دیں، انشاءاللہ اس کو کرنے سے بھی جادو آپ کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ چوتھا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو اپنے گھر میں اذان دینی ہے، ہلکی آواز میں بھی آپ اذان دے سکتے ہیں، تیز آواز میں بھی آپ اذان دے سکتے ہیں۔ اذان دینے سے اس گھر میں اگر کوئی جیسے کہ بری بلائیں ہوں گی، بری جنات اور بھوت پریت اور جادو کا اثر ہوگا تو اس گھر سے اذان کی آواز سننے سے اس گھر سے وہ جادو ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ اب سورہ بقرہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، اب پڑھ تو مل نہیں رہا ہے، تو آپ کے سامنے میں نے یہ سورہ بقرہ لگا دی، یہ دیکھیں آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس پر کلک کر کر اس کو صبح شام دوپہر تینوں ٹائم آپ اس کو سن لیا کریں، یہ سورہ بقرہ ہے تو اس کو ضرور سنیے گا۔ ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اسی طریقے اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں وظیفہ پاور چینل کو آج ہی سبسکرائب کر کے ضرور رکھ لیجیے گا۔ چلیے دوستوں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے السلام علیکم۔